ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام حضرات کا اپنے چینل الضحیٰ ٹی وی میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ معزز سامعین اکرام، ہم نے گزشتہ لیکچر یعنی لیکچر نمبر 51 میں مفعول فی کے متعلق مفصل ہم نے پڑھا اور بہت ساری مثالوں کے ذریعے ہم نے مفعول فی کو سمجھا کہ مفعول فی یعنی وہ مفعول ہوتا ہے کہ جس کے اندر فعل واقع ہو۔ اگر کسی زمانے میں فعل واقع ہوگا تو وہ زمانہ مفعول فی بنے گا، اگر کسی جگہ میں فعل واقع ہوگا تو وہ جگہ مفعول فی بنے گی۔ آج کے لیکچر میں ہم لیکچر نمبر 52 میں مفعول لہ کو پڑھیں گے۔ مفعول لہ کیا ہوتا ہے، اس کی اجمالی تعریف میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی، اب دوبارہ میں اس کی تعریف بتاتا ہوں اور اس کے بعد اس کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ اپنی سکرین پر دیکھتے رہیں اور ان مثالوں کے ذریعے مفعول لہ کو سمجھیے، اور اس کے بعد آپ خود سے قرآن مجید کھول کر مشق کیجئے، جہاں بھی اس طرح کے الفاظ آئیں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس کے مطابق ترجمہ کیجئے۔ مفعول لہ وہ اسم جو فعل کی وجہ بتائے کہ یہ فعل اس وجہ سے صادر ہوا، فاعل نے یہ جو فعل صادر کیا ہے، فاعل سے یہ جو فعل صادر ہوا ہے وہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ وہ اسم، دوبارہ سے مات فرمائیں، وہ اسم جو فعل کی وجہ بتائے اسے مفعول لہ کہتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے سورہ الاسراء آیت نمبر 31، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو مال کے ڈر کی وجہ سے۔ تم اپنی اولاد کو مت قتل کرو مال کے ڈر کی وجہ سے، کہیں مال کم ہو جائے گا، زیادہ اولاد ہو جائے گی تو ہم کھلائیں گے کہاں سے، پلائیں گے کہاں سے، ان کی پرورش کیسے ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایسا مت کرو۔ آج کل کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ نعرہ لگاتے ہیں بچے دو ہی اچھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اولاد کو قتل مت کرو املاک کے ڈر کی وجہ سے۔ تو بہرحال ابھی ہمارا موضوع قرآن مجید کا سمجھنا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ترجمے کو سمجھیں، گرامر کو سمجھیں، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہے ہیں کہ تم قتل مت کرو اپنی اولاد کو خشیت املاک کے ڈر سے، اب یہ قتل نہ کرنا اس کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ خشیت املاک۔
تو یہاں خشیت املاک یہ مفعول لہو ہے. قتل نہ کرنے کا فعل جو صادر ہو رہا ہے وہ خشیت املاک کی وجہ سے ہے. ایک بات آپ یاد رکھیں کہ فاعل پر پیش اور مفعول پر زبر ہوتا ہے. مفعول لفظی ہو معنوی ہو دونوں صورتوں میں اس پہ زبر ہی آئے گا. لفظی کا مطلب لفظ کے ظاہر میں وہ آپ کو لفظوں میں نظر آ رہا ہوگا زبر، لیکن معنوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ میں تو وہ زبر نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ زبر موجود ہوگا. اب یہ دیکھیے اگلی مثال، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو بیچ دیتے ہیں اپنا نفس اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے. اب دیکھیے یشری یہ فعل ہے، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہاں پر نفسہ یہ بھی مفعول بن رہا ہے اور ابتغاء مرضات اللہ یہ بھی مفعول بن رہا ہے. اب نفسہ یہاں مفعول بھی ہی بنے گا کہ وہ فعل کس پر واقع ہو رہا ہے؟ نفس پر واقع ہو رہا ہے، یعنی کس کو بیچ رہے ہیں؟ نفس کو بیچ رہے ہیں. اور یشری یہ جو فعل صادر ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کی وجہ سے. اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کی وجہ سے یہ فعل صادر ہو رہا ہے. جی اگلی مثال آپ دیکھیے، ينفق ماله رئاء الناس، خرچ کرتا ہے وہ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے. اب ينفق یہ فعل ہوا، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، مالہ یہ مفعول بھی بنے گا، رئاء الناس یہ مفعول لہو ہے کہ اس کے خرچ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھلاتا ہے. اس کا فعل اس وجہ سے صادر ہو رہا ہے کہ وہ لوگوں کو دکھلاتا ہے، دکھلاوے کے لیے، تو لہٰذا یہ مفعول لہو ہوا. اسی طرح آپ حضرات کو میں نے بتایا تھا کہ مفعول لہو اس اسم کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے فعل واقع ہو. اب یہ جو گزشتہ میں نے مثال دی اس میں اس کے فعل کا صدور کیا ہے؟ دکھلاوا. وہ خرچ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں کو دکھلائے. آگے مزید مثالیں آپ دیکھیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے یرسل الریاح بشرا، بھیجتا ہے وہ ہواؤں کو خوشخبری کے لیے. اب ہواؤں کو بھیجنا اس کی وجہ کیا ہے؟ خوشخبری ہے، تو یرسل یہاں فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، اور الریاح یہ مفعول بھی ہے، بشرا یہ مفعول لہو بنے گا. اگلی مثال آپ دیکھیے، قتلوا اولادہم سفہا، قتل کیا انہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے. تو ان کی اولاد کو قتل کرنے کی وجہ کیا بنی؟ بے وقوفی. تو جس وجہ سے فعل واقع ہوتا ہے وہ وجہ کیا بنتی ہے؟ مفعول لہو. تو ثقفاً یہ وجہ بنی، تو ثقفاً کیا ہوا؟ مفعول لہو ہوا، اور اولادہم مفعول بھی. آگے دیکھیے اگلی مثال میں، ينفقون اموالہم ابتغاء مرضات اللہ، خرچ کرتے ہیں وہ اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے. اب ان کے مال کا خرچ کرنا اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو آپ کو میں نے بتایا جو اسم کسی فعل کی وجہ بن رہا ہو وہ مفعول ہوتا ہے.
ابتغاء مرضات اللہ یہ وجہ بن رہا ہے خرچ کرنے کی، تو لہٰذا ابتغاء مرضات اللہ کیا بنے گا؟ مفعول لہو بنے گا، اور اموالہم یہ مفعول بھی ہوگا۔ ینفقون فعل، اس میں فاعل موجود ہے پہلے سے کہ وہ سب خرچ کرتے ہیں، ہم ضمیر جو ہے نا وہ فاعل ہے، اور اموالہم یہ مفعول بھی، ابتغاء مرضات اللہ مفعول لہو بن گیا۔ تو یہ چند مثالیں تھیں مفعول لہو کی، اور اس میں آپ کو میں نے مفعول لہو کی تعریف بھی بتا دی اور مثالیں بھی دے دی۔ اس سے الحمدللہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو چکا کہ مفعول لہو کسے کہتے ہیں۔ جہاں بھی قرآن مجید میں اس طرح کی مثالیں آئیں، اس آیات میں آپ اس کو ڈھونڈیں تو انشاءاللہ آپ کے لیے وہاں سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ باقی آخری گزارش یہ ہے، آج کا سبق اتنا ہی ہے، آگے انشاءاللہ ہم مفعول مطلق کے متعلق پڑھیں گے۔ اب میں آخری گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو نئے آنے والے احباب ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے جتنے پرانے لیکچر ہیں، یعنی 1 سے لے کر ابھی تک جتنے ہم نے الحمدللہ 52 لیکچر ہم نے پڑھ لیے، ان کو ایک ایک کر کے سنیں اور اپنے پاس نوٹ بک رکھیں، اور جو اہم نکات اور اہم چیزیں ہیں اس کو اپنی کاپی پر لکھیں، اور اس کے ساتھ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کھول کر مشق کیا کریں۔ اب جیسے میں نے چند آیات آپ حضرات کے سامنے پیش کی، تو ان میں جس طرح فعل کو علیحدہ کیا، مفعول کو علیحدہ کیا، فاعل کو علیحدہ کیا، اسی طرح آپ علیحدہ علیحدہ کر کے آپ اس کی مشق کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے آپ کو مشق بھی ہم کرائیں گے، چند لیکچر رہ گئے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری مشق ہی ہوگی، اس میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا، تو خود سے بھی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔